نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 23 سورہ آل عمران آیت 161 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان للنبي أن من يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ یہ ناممکن بات ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کو پورا بدلہ دے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے مومنوں کے کہ نبی جو ہے، اللہ کا جو نبی اللہ چنتا ہے، وہ کبھی بھی خیانت کی برائی اس میں نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلیٰ اور برتر انسان کو نبی کا درجہ دیتا ہے۔ سب سے بہترین انسان کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر دیا۔ تو یہاں پر اس آیت کا پیچھے ابھی جو سبق چل رہا ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے یہ تعلق ہے کہ پیچھے دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ احد کے حالات بتائے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہر اس چیز کی اصلاح کی گئی جو مسلمانوں میں ابھی جس چیزوں کی کمی تھی، ایمان کی کمزوری تھی، ایمان کی اصلاح کی گئی، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کمی تھی، اس کو صحیح کرنے کے لیے کہا، مال کی محبت تھی، اس کو صحیح کرنے کے لیے کہا، یعنی کہ ایک پوائنٹ سے مسلمانوں کی اصلاح کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان نیچے اتر گئے درے سے، جو مسلمان اتر گئے تھے پہاڑ سے جس پر ان کو تیر اندازوں کو رکھا گیا تھا، تو وہ کیوں اترے تھے کہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر مال غنیمت میں ہم نے سمیٹنا نہیں شروع کیا تو شاید ہمارا حصے میں کمی نہ ہو جائے۔ یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کو بھروسہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر اپنے مورچے پہ ٹکے رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہرحال انصاف کے ساتھ ہمارا حصہ دیں گے۔ تو یہ جو ان کے دل میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس حد تک ان کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ خیانت کا معاملہ ہو، ہمارے حق سے کمی ہم کو کریں، تو یہ بھروسہ انہوں نے شو نہیں کیا۔ حالانکہ بظاہر اس وقت ان کے دماغ میں آیا کہ بس اب ہم جنگ جیت چکے ہیں اور ہم جلدی سے جا کے مال غنیمت سمیٹیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو نبی نہیں بناتا جو کہ خیانت کرنے والے ہو۔ غل کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا، لیکن اس کو عام معنی میں بھی لیا گیا ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسے نبی کو نہیں چنتا، ایسے انسان کو نبی نہیں بناتا جس میں اس طرح کی کمزوریاں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی وضاحت کر رہے ہیں ان کی خوبیوں کی، تاکہ مومنوں کو مکمل آئندہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر بھروسہ ہو۔ ایک تو یہ مقصد ہے یہاں پر، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ خیانت کتنی بھیانک چیز ہے کہ اس کا تو بڑا سخت عذاب ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آیت کو پڑھتے ہیں، ترجمہ لفظ بائی لفظ پڑھتے ہیں ہم اس کا اور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما اور نہیں، کیا نہ ہے، لنبیٍ کسی نبی کے لیے، یعنی کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے، ان یہ کہ یغل کہ وہ خیانت کرے۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں کو چنتا ہی نہیں ہے نبی کے لیے جس کے اندر یہ وصف ہو۔ ومن یغلل، اور جو خیانت کرے گا، یأتی وہ لے آئے گا، بما اس یأتی
کے بعد یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر نیکسٹ لفظ با سے شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، کسی چیز کو لے کر آنا. تو جو لے کر آئے گا ماں اس چیز کو غلہ، جس چیز کے ذریعے سے خیانت کی ہوگی وہ اس کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن. ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر انسان کو، ماں جو کسبت اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو دیکھیں غور کریں کہ انسان دنیا میں خیانت کرتا ہے تو سب سے چھپاتا ہے نا. خیانت جب انسان کرتا ہے، جس چیز کا اس کو حق نہیں ہوتا وہ چیز وہ کسی کے حق سے چرا لیتا ہے، کوئی امانت دار بنایا جاتا ہے، وہ اس امانت میں کمی کرتا ہے تو دنیا سے چھپاتا ہے، کیونکہ دنیا میں یہ چیز ظاہری باتیں ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہی چیز اس کے گلے میں توق کی طرح ہوگی جب وہ قیامت کے دن آئے گا. گویا سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ اس شخص نے کس چیز میں خیانت کی تھی، وہ خیانت اس کے گلے سے لٹکی ہوئی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا بہت برا انجام بتا رہے ہیں خیانت کا. اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ خیانت کے انجام کے بارے میں، خیانت سے کس طرح سے خیانت کرنے والوں کا کیا ہوگا. تو اس کے لیے جو ہے یہ میں صحیح بخاری کی کتاب نہیں، ابن کثیر کی کتاب سے آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر سے روایت کیا ہے کہ ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی. بعض لوگوں نے کہا کہ شاید اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہو، اور جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی تھی. تو یہ شان نزول کی ایک اور وجہ یہاں پر سیاق کے لحاظ سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ چونکہ جو لوگ پہاڑی سے اترے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ نہیں کیا کہ ہمیں اپنا حصہ ہمارا پورا ملے گا جب تک ہم خود میدان میں اتر کے مال غنیمت نہ جمع کریں. لیکن چونکہ کسی آیت کے شان نزول کے بارے میں جو بھی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے ہم ان کو ذکر کرتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت کا شان نزول ایک سے زیادہ موقع ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ موقع پر اس آیت سے صحابہ کرام نے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے، کچھ سبق سیکھا ہوتا ہے، کچھ حالات سے پر یہ آیت اپلائی ہوئی ہوتی ہے. تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ان حالات میں یہ آیت ہم نے اس سے سبق لیا. تو یہاں پر انہوں نے یہ روایت بتائی ابن عباس نے کہ ایک سرخ چادر بدر کے میدان میں گم ہو گئی، مال غنیمت میں تھی، پھر نظر نہیں آئی لوگوں کو، تو کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق نہیں تھا، وہ اس طرح سے اپنے لیے کوئی چیز پسند آئی تو اٹھا نہیں لیا کرتے تھے، ساری چیزیں جمع ہوتی تھی. پھر جس اللہ کے حکم کے لحاظ سے جو قاعدے قانون تھے مال غنیمت کی تقسیم کے، ان کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو بانٹتے تھے. تو اس آپ کے بارے میں یہ بات کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نشان نہیں تھا کہ آپ نے لے لی ہوگی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. بہرحال جو بھی تھا واللہ عالم، یعنی کہ جس وجہ سے بھی اللہ نے فرمائی تو مقصد اس میں پیغام واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ادائے امانت اور تقسیم غنیمت میں ہر قسم کی خیانت سے پاک قرار دیا. اچھا، پھر حدیث جو ہے اس کے اب جو سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو خیانت کرے گا وہ آخرت میں اپنے اس جو ہے وہ اس کا حساب دیا جائے گا. تو اس کے بارے میں خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو حاضر کرنی ہوگی.
پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں خیانت کرنے سے بہت شدید خوف دلایا گیا ہے کہ یہ بہت ہی برا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی کوئی ہمیں راز بھی بتاتا ہے نا، تو وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، اس راز کی حفاظت بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم کسی کو وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، وہ بھی ایک امانت ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا بھی، اچھی طرح سے پورا کرنا بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ تو حدیث میں ہے، امام احمد نے یہ روایت حضرت ابو مالک اشجعی سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے اس کو۔ تو اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ زمین ہوگی۔ تم دیکھتے ہوگے کہ دو آدمی زمین یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک ہاتھ زمین قطع کر لیتا ہے، تو اس ایک ہاتھ زمین کے عوض اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ مطلب اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں، اس سے بڑی بڑی خیانت ہوتی ہے دنیا میں، یہ تو صرف ایک ہاتھ، یعنی دو پڑوسی تھے، مثال کے طور پر فینس لگایا۔ آج بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض گھروں میں جو فینس لگایا جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کی تھوڑی زمین اس نے لے لی ہے، پھر اس کو یہاں تو قانون قائد جب دیکھے جاتے ہیں، جب ہم گھر بیچتے ہیں تو اگر ایسی کوئی ڈسکرپنسی ہوتی ہے تو اسی لیے ہمیں لوکیشن سرٹیفکیٹ ساتھ دینا پڑتا ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پڑوسی کی زمین کا کچھ ٹکڑا کسی طرح سے ہمارے فینس میں نہیں آ گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پڑوسی کو نو آبجیکشن لکھ کے اپنا پیش کرنا پڑتا ہے سٹی میں، جب کہیں جا کے ہم اپنا گھر بیچ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ بہت سے قاعدے قانون کی وجہ سے انسان ایسے گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن جہاں قانون کی پکڑ بہت مضبوط نہیں ہوتی ہے وہاں پر یہ چیزیں تو عام ہوتی ہے کہ انسان کو جہاں موقع ملتا ہے کسی کی زمین لے لیتا ہے۔ تو یہ تو ایک صرف اللہ تعالیٰ اس حدیث میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ صرف ایک ہاتھ زمین کے برابر کا ٹکڑا اس نے اپنے جانتے بوجھتے اپنے حصے میں لے لیا، تو وہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق لے کر آئے گا۔ تو اب یعنی واقعی میں کتنی ڈرنے والی چیز ہے نا کہ یہ اتنی چھوٹی خیانت پر اتنی بڑی سزا ہے۔ پھر دوسری حدیث امام احمد کی حضرت ابو حمید سعدی کی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان عز کے ایک شخص کو زکوٰۃ کا عامل بنا کر بھیجا۔ زکوٰۃ کا عامل سے مطلب ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں جو مسلمانوں کا علاقہ ہے یا مسلمانوں کی پروٹیکشن میں کوئی علاقہ رہتا ہے تو وہاں پر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی کو بھیجا جاتا تھا، وہ اس ایریا کی زکوٰۃ لے کر بیت المال میں پھر ڈالا جاتا تھا اور پھر بیت المال سے زکوٰۃ کو جہاں جہاں خرچ کرنے کا ہوتا تھا وہاں ہوتا تھا۔ اب آج کل تو ایسا اسلامی کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، ہر انسان اپنی زکوٰۃ کو خود ہی کرتا ہے، یا پھر بعض اوقات ہم چھوٹے طور پر کوئی کسی عامل کو بنا دیتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں، ہم کسی آدمی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ کی تقسیم وہ کرے، تو یہ بھی بڑی امانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا، وہ زکوٰۃ سب سے وصول کر کے آیا تو اس نے کہا کہ یہ مال تو تمہارے لیے، یعنی کچھ جو مال زکوٰۃ کا وہ اس نے بیت المال میں ڈال دیا کہ یہ مال جو تھا یہ میں نے زکوٰۃ کے طور پر لوگوں سے لیا ہے، اور کچھ مال جو اس کے پاس تھا اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، یعنی مجھے لوگوں نے تحفے دیے تھے تو یہ میرا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اسلامی قانون کے لحاظ سے یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ جب ایک آفیسر بنایا جاتا ہے کسی کو، وہ آفیسر کسی ایریا میں جاتا ہے اور وہاں پر گورنمنٹ کے کام کر رہا ہے تو لوگ اسے تحفے طوائف دے رہے ہیں کہ وہ اس کو خوش رکھنے کے لیے، تو یہ یہیں پر بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کو کیوں تحفے دیے جا رہے ہیں، کہ فیورز تو نہیں مانگی جا رہی، اس کو رشوت کے طور پر تو نہیں دیا جا رہا۔ تو ایسے پرسن کو جو ایسی ذمہ داری کے لیے جائے
اس کو تحفے طوائف جو ہے اس ایریا سے لینا ممنوع ہے، کیونکہ اس سے پھر ظاہری بات ہے کہ جو لوگ ہمیں تحفے دیں گے ان کی محبت ہمارے دل میں بڑھے گی اور ہم ان کے ساتھ کسی طرح سے رعایت کر بیٹھیں گے۔ تو جب اس نے یہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس عامل کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اسے بھیجتے ہیں اور جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ اور ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ رہا، پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات اقدس کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، جو شخص بھی کسی چیز کی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر ہوگی۔ اگر اونٹ ہوگا تو بلبلا رہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ ڈکرا رہی ہوگی، اور اگر بکری ہوگی تو وہ ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا حتیٰ کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھا، اور 3 بار فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ اور دوسری اسی حدیث میں جو دوسری سند سے ایک روایت ہے جس میں اس میں تھوڑا سا اور زیادہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا کہ میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اپنی کانوں سے سنا تھا، اور بے شک تم زید بن ثابت سے بھی پوچھ لو۔ تو اسے امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یعنی کہ راوی نے دوسری حدیث جو دوسری سند سے حدیث ہے اس میں راوی نے گویا ایک طرح سے ساتھ ساتھ اس بات کے سچ ہونے کی گواہی بھی دی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے۔ تو اب دیکھیں اس میں کیا باتیں ہمیں اس حدیث میں نظر آ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا، اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کیا اس کو لوگ آ کے ہدیہ دیتے؟ کیا اس میں کوئی ایسی خاص چیز ہے، اس انسان میں کوئی ایسی بات ہے کہ لوگ آ کے اس کو ہدیہ دیں گے؟ تو اس کو جو عہدہ دیا گیا تھا اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو تحفے دیے، اور جب اس طرح سے ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ تحفے دیتے ہیں جو اس سے کچھ رعایت کی امید رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ اس نے لوگوں سے تحفے لے کر بیت المال کا نقصان کیا کہ اس نے شاید اپنا کام صحیح طرح سے امانت سے نہیں کیا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس وقت واعظ و نصیحت فرمائی، اور یہ اتنی اہم بات تھی کہ آپ نے اس اکیلے کو نہیں کہا کہ اکیلے میں کہیں گے تو لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اصلاح فرمائی تاکہ لوگوں کو، باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ اس طرح سے کرنا یہ جو ہے امانت کے خلاف ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کسی عہدے پر ہم کو بھیجیں تو ہم لوگوں سے تحفے طوائف قبول کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اس میں انسان کی ذاتی ایک پریفرنس آ جاتی ہے کہ فلاں اچھا ہے، فلاں نہیں اچھا، فلاں سے میری محبت کا تعلق ہے، اس نے مجھے گفٹ دیا ہے اور فلاں نے نہیں دیا ہے، پھر انسان کے ججمنٹ میں فرق آ جاتا ہے، اور یہ بھی خیانت ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جب یمن بھیجا اور جب میں روانہ ہو گیا تو آپ نے مجھے واپس بلایا۔ میں جب واپس گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں واپس کیوں بلایا ہے؟ بات یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی چیز کو اپنے پاس نہ رکھنا، کیونکہ یہ خیانت ہے، اور خیانت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے دربار میں حاضر کرنی ہوگی۔ میں نے اسی لیے بلایا تھا، بس اب تم اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ حضرت معاذ بن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے کسی اور جگہ پر، یمن میں بھیج رہے تھے، اب ظاہری بات ہے کہ ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے بھیج رہے ہوں گے، وہاں پر ان کو زکوٰۃ کے رسول یعنی کہ حاکم بنا کے بھیجا تھا شاید یمن میں۔ تو اب
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اگر کوئی تمہیں تحفے طوائف کے نام سے بھی کچھ دے تو اپنے پاس مت رکھنا، اس مال میں سے جو بھی تم بیت المال کے لیے جو بھی مال تمہیں ملے تم اپنے پاس مت رکھنا، کیونکہ یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور ان کو اس کی برائی کا بتا دیا، پہلے سے ہی بتا دیا، تاکہ وہ اس غلطی میں کہیں نادانی میں بغیر جانے یہ گناہ نہ کر بیٹھے. اس سے ہمیں ایک اور فائدہ بھی اس حدیث سے یہ ملا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے سے پہلے بتایا کہ کہیں بغیر لا علمی میں بھی گناہ نہ ہو جائے ان سے، کیونکہ معاذ بن جبل بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا اگر وہ انجانے میں بھی یہ کام کر لیتے تو گنہگار ضرور ہوتے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے صحابی جو ہے وہ بغیر علم کے بھی گناہ میں پڑ جائے. اب اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ دین کا علم حاصل نہیں کرتے اور جہالت میں دین اپنا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے ان کا، اور دین کے معاملات ان کے سارے گڈ مڈ اور خراب ہوتے ہیں، لیکن وہ لا علمی میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ہوا سمجھنے کا کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہم لا علمی میں بھی اگر گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی نوعیت کے مطابق ہمیں پکڑ ہونے کا چانس ہے. ویسے بھی جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر برا اثر اس کا آتا ہی آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے ایمان اور اپنے دل کی پاکی کو بچانے کے لیے انسان علم حاصل کرے تاکہ انجانے میں بھی گناہ سے بچ سکے. تو ظاہری بات ہے جب انجانے میں بھی گناہ کے کاموں سے بچنا ہے تو پھر جانتے بوجھتے انسان کو گناہ سے بالکل دور رہنا چاہیے. پھر حدیث دوسری ہے، امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے، یعنی تقریر کے لیے یا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے خیانت کا ذکر فرمایا اور اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے طور پر خیانت کے ٹاپک پر بات کی، اور یہ لمبی حدیث میں پڑھ کے سناتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو، اور وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے. یعنی کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے گا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے صحابیوں میں سے تھا، آپ مسلمان تھا، اب یہ اونٹ میرے گلے پڑا ہوا ہے تو آپ میری مدد کریں. تو میں اس شخص سے کہوں گا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی کہ جس انسان نے جو گناہ کیا پھر اس کا اسی کو بھگتنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ تو میرے اچھے لوگوں میں سے تھا، اس کو اس گناہ سے معاف کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہے، مگر وہ شفاعت اس وقت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اذن دیا جائے گا کہ اب آپ شفاعت کریں. اور شفاعت کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کا موقع دے رہا ہے، کس انسان کے بارے میں موقع دے رہا ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ اجازت دے، ٹھیک ہے، پھر جس کے لیے اللہ راضی ہو اس کے لیے شفاعت ہوگی، اور جس حد تک اللہ راضی ہو اس حد تک شفاعت ہوگی. شفاعت جو ہے ایک تو سورہ آیت الکرسی میں ہے، من ذا الذی یشفع عند اللہ، یعنی کہ شفاعت کون کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے. پھر اس کے علاوہ سورہ بینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے کہوں گا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی، میں تم سے کسی اور کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر بکری ہو یا بکری ہو جو ممیا رہی ہو، اور وہ عرض کرے گا اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، اور میں کہوں گا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تجھ کو ساری بات پہنچا دی تھی. یعنی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دیتے ہیں اس حدیث میں کہ کوئی گھوڑا لائے گا، کوئی بکری لائے گا، آگے بھی ہے کہ میں نے تم سے کسی روز قیامت ایسے نہ پاؤں، تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ
اس کی گردن پر گھوڑا ہنہنا رہا ہو اور وہ عرض کرے وہ شخص کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی. یعنی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا کامل مکمل دین ہم تک پہنچا دیا، اب ہم جو ہے اس دین پر پراپرلی نہیں چلیں گے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں کوئی مدد نہیں کر سکتا. اگر اللہ ہمیں پکڑنا چاہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اس سے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر مقتول یعنی کہ قتل جس کو کیا ہو، یا مال غنیمت سے چوری کیا ہو، یا غلام ہو جو چلا رہا ہو کہ وہ کہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، تو میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی. یعنی سارے احکام ہی پہنچا دیے ہیں، تو اب تم کوئی بھی گناہ کر کے آؤ گے اور مجھے پکارو گے اور اس نے کسی بھی معاملے میں خیانت کی ہوگی تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تو تم کو سمجھا دیا تھا، تم نے پھر بھی گناہ کیا تو اب تم ذمہ دار ہو. تو اس حدیث میں امام بخاری اور مسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے. تو یعنی کہ ایک ایک چیز کا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کپڑوں کی خیانت کی، یا سونے چاندی کی خیانت کی، یا زمین کی خیانت کی، یا جانور کی خیانت کی، یا مال غنیمت کی خیانت. کسی بھی طرح کی خیانت کرے گا جو انسان وہ اس کو اپنے اوپر لے کر آئے گا، اپنی گردن پر وہ توق کی طرح سے اس کو اٹھا کر لائے گا، اور اس وقت اللہ ہی اس سے معاملہ کرے گا، میں نہیں مدد کر سکوں گا. امام احمد نے حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے، اب دوسری حدیث ہے، امام احمد نے ہی بیان کیا ہے عمر بن خطاب سے کہ خیبر کے دن کچھ صحابہ کرام تشریف لے آئے. انہوں نے کہا کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے. یعنی جب جنگ ختم ہوئی تو مرنے والوں کو ایک جگہ پر جیسے ان کو جب اکٹھا کیا جا رہا تھا باڈیز کو، ظاہر ہے کہ جنگ کے میدان میں باڈیز تو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کو سب کو اکٹھا کیا گیا اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے لسٹ بنا کر کہ فلاں انسان آج کی جنگ میں فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، نام لے لے کر بتا رہے تھے. تو فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ بھی شہید ہے. یعنی پھر ایک شخص کا نام لیا اور اس کی باڈی نظر آئی تو کہا کہ یہ بھی شہید ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے اسے اس چادر یا ابا کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے جس کی اس نے خیانت کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا لوگوں خبردار جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے. اسی طرح امام مسلم ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی شہادت کی موت جو ہوتی ہے وہ ہائیسٹ درجہ ہے موت کا. ٹھیک ہے، ایک چادر کو مال غنیمت کے مال سے اس کو چادر پسند آئی، اس نے اٹھا لی، کیونکہ مال غنیمت کا جو مال ہوتا ہے اس کو بھی صحابہ کرام جنگ کے میدان سے سب جمع کر کے ایک جگہ لاتے ہیں. تو اس نے وہاں پر ایک چادر دیکھی، اس کو معمولی سمجھ کر اس چادر کو اس نے لے لیا، تو اس کی وجہ سے اس کے شہادت کا رتبہ بھی ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم میں دیکھا. اب ظاہر ہے اگر مومن ہوگا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں بھی رہے گا، تب بھی کین یو امیجن کہ ایک معمولی چیز کے لیے اس کو کتنی بڑی سزا ملی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر اپلائی ہوتا ہے کہ خیانت ایسی چیز ہے جس کا بدلہ دیا جائے گا. بہت سے گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کسی بھی نافرمانی پر اپنے بندوں سے کیا معاملہ کرے. اللہ سے ہمیں اچھا گمان ہے، اللہ غفور رحیم ہے اور ہم بہت گنہگار ہیں. مگر پہلی بات انسان ہر وقت اپنے استغفار کرتا رہے، دوسرا اپنے اعمال پر خود نظر رکھے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہے اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے جس میں سب کا محاسبہ ہوگا. اس سے پہلے ہم اپنی اندر جھانک کر دیکھیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کچھ غلط کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی نشاندہی بھی کہے تو ہم اس سے بھی جھگڑا کرتے ہیں.
کہ اور اس سے اس کو بھی الٹے سیدھے ہم جیسے عذر پیش کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی ریزننگ کر کے، لیکن ہم کسی طرح گناہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن فائدہ کس چیز میں ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا رہے، کہ اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے اور پھر ہم کچھ نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ ہم ہر گناہ کو بہت بڑا گناہ سمجھے، کسی گناہ کو ہم چھوٹا نہ سمجھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اسی میں فرمایا کہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور ہمارے اعمال نامے میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، یعنی کہ ہم بہت سے گناہ معمولی سمجھ کے کرتے ہیں، پھر بھول بھی جاتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا. ہم بعض اوقات لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور ہم انہی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے زیادتی کی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اپنی اصلاح خود ہی کرتے رہیں. اس لیے کہ دوسروں کو ویسے بھی برا بھلا کہنے، دوسروں پر الزام لگانے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا افمن کیا پس بھلا کیا بھلا جو اتبع پیروی کرے رضوان اللہ کی رضا کی، کمن کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے، با جو پلٹے بے سخط ناراضگی کے ساتھ من اللہ سے، ومأواہ اور ٹھکانہ ہو اس کا جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئسل اور کتنی بری جگہ ہے المصیر لوٹنے کی. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ گناہ کرنے والا اور نیکی کرنے والا، اللہ کی رضا کی تلاش کرنے والا اور اللہ کی ناراضگی کی مول لینے والا، ان کا انجام برابر نہیں ہوگا، وہ برابر نہیں ہو سکتے. ان کی واپسی الگ الگ طریقے سے ہوگی. ایک جہنم کی طرف جائے گا جو کہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. تو اللہ کی رضوان کی، یعنی کہ جو اللہ کی رضا طلب کرنے والا، دو طرح کے لوگ بتائے ہیں. جو اللہ کی رضا طلب کرنے والا ہے، گویا کہ وہ اپنے نیت سے، اپنے اعمال سے، اپنی ہر چیز سے ہر وقت اس کے ذہن پہ کیا چیز ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. اور دوسرا عمل کرتے وقت سوچتا نہیں ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور وہ اللہ کی ناراضگی کماتا رہتا ہے. تو پھر ایک کا راستہ جہنم ہے اور دوسرے کا جنت ہے. اس کے بارے میں جو ہے جو سورہ معاہدہ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر، جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم مثال سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ان لوگوں کی جو کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹیں گے. تو اس میں اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے جو لوگ کافروں سے دلی دوستی کر کے مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں تو وہ ان سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. تو یہ ایک مثال ہمیں بتائی. لیکن گناہ، ظاہری بات ہے، گناہ کے کام کرتے رہیں گے لوگ، تو اس سے اللہ ناراض ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ گناہ تو اللہ کی نافرمانی ہے. چھوٹا موٹا گناہ انسان سے ہو، فوراً پلٹتا رہے، معافی مانگتا رہے، تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوتا. لیکن اگر انسان لاپرواہی کرے اس معاملے میں کہ کبھی سوچے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں کیا معاملہ کر رہا ہوں، اپنے کسی عمل میں غور ہی نہ کرے، تو پھر وہ خطرے میں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بھی ہمیں دی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی مثال سورہ آل عمران کی آیت 173 174 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایک آج سبق کے بعد یا اگلے سبق میں. تو مگر میں اس کی تھوڑی سی بتاتی ہوں کہ یہ کون لوگ تھے
کہ انہوں نے جب دشمن کی بڑی فوجیں آئی ان کے سامنے اور لوگوں نے ان سے کہا کہ دشمن جمع ہو رہا ہے تمہارے لیے، بہت بڑی فوج لشکر جمع ہو رہا ہے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی جان مال کی فکر کرنے کے انہوں نے کہا کہ یہ آزمائشیں تو اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ مسلمان کو دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، تو یہ ایک آزمائش آ رہی ہے ہمارے لیے، تو ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا، اور انہوں نے اپنی جان اور مال سے جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یعنی کہ یہ ہائیسٹ درجہ بتا دیا اللہ نے کہ انسان اللہ کی رضا میں نہ اپنی جان کی فکر کرے نہ اپنی مال کی فکر کرے، اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرے، چاہے کتنا ہی بڑا خطرہ سامنے کھڑا ہو، لیکن وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اور مال پیش کرنے والا ہو، تو وہ اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو بہت ہی ہائیسٹ درجہ ہے، لیکن اگر جو انسان ہم جیسے لوگ کیا کریں، دیکھیں ہم سے اتنی بڑی قربانی کہ ہماری جان قربان کر دے، ہمارا سارا مال قربان کر دے، تو وہ تو ہم کبھی اس طرف سے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر ہمیں توفیق دے کہ ہم سوچیں، مگر ہمیں کم از کم یہ حد تک کہ اللہ ہر کام میں ہم یہ سوچیں کہ کہیں اللہ کے ناراض ہونے کا کوئی پہلو نہ ہو، اور ہمیں جن کاموں میں لگے کہ اللہ راضی ہوگا تو کانشیسلی ہم کاموں کو اس طرح کریں کہ اللہ راضی ہو۔ پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ ہم اپنی جو ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہیں، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، ان کو بھی اگر ہم اللہ کی رضا کے مطابق پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہوئے پوری کوشش اور نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور باقی یہ کہ جو درجات ان صحابہ کرام کے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان اور مال بھی پیش کر دی، تو اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ ہم جیسے معمولی لوگوں کو بھی وہ جذبہ دے دے کہ ہم بڑی سے بڑی قربانی اللہ کے لیے کر دیں، اور اللہ پر ہم بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان میں نہیں ڈالے گا۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ ایسا توکل دے دے کہ ہم کسی بھی معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں، اور جہاں ہمیں جو کام جس طرح سے کرنا ہے، جس سے ہمیں پتہ ہے اللہ راضی ہوگا، ہم اسی طرح کریں بس، چاہے ہمارے نفس کے لیے بھاری بھی ہو، مشکل بھی ہو، تو ہمیں ایسا بنا دے اللہ، آمین انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان جو دو لوگ بتائے اللہ نے کہ ایک پر اللہ کی ناراضگی ہوئی، دوسرے پر اللہ راضی ہوا، تو ان دونوں کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم درجات، تو اللہ تعالیٰ کے پاس درجات ہیں، عند اللہ کے پاس، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ غافل نہیں، ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، ہمارے ہر نیت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ وہ تو تمہارے دلوں کے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے اعمال کو۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں جو جنت کے لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں، ٹھیک ہے، کہ جتنے زیادہ نیک اعمال خالص نیت سے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ہائیسٹ سے ہائیسٹ درجات ہوں گے، لیکن جو جہنم میں جائیں گے ان کے بھی طبقات ہیں۔ جہنم میں درجات نہیں ہوتے بلکہ طبقات ہوتے ہیں، کیونکہ جہنم کے طبقات نیچے کی طرف جاتے ہیں، تو جتنا سنگین گناہ اتنا بڑا طبقہ ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا لیول سے نیچے جاتا ہے۔ تو جہنم میں طبقات ہیں اور جنت میں درجات ہیں، درجہ اوپر کی طرف کی جانے کے لیے اور طبقہ نیچے کی طرف جانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس نصیب کرے اور بلند درجات نصیب کرے۔ ہم سے اللہ ایسے کام لے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کے لیے بلند درجات ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم تو بہت ہی کمزور لوگ ہیں اور ہمارا ایمان بہت جلدی سے ہل جاتا ہے اور ہم سے بہت جلدی نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری اصلاح فرما دے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں
ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا. لقد البتہ تحقیق من احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر اللہ نے احسان کیا. کیا احسان کیا؟ اس جب بعثا بھیجا فیہم ان میں رسول ایک رسول من انفسہم ان کے نفسوں میں سے یتلو علیہم پڑھتا ہے ان پر آیاتہ اللہ کی آیات ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے ان کو ویعلمہم اور وہ ان کو سکھاتا ہے الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت وَإِن كَانُوا اور اگرچہ تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین اللہ کی اس رحمت سے پہلے اللہ کی ہدایت کے نزول سے پہلے یہ بہت ہی واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا بھیجنا اور خاص طور سے انسانوں میں سے دیکھیے فی انفسہم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں پیدا کیا. عربوں کی زبان ہم زبان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بشر تھے اور لوگوں کی انہی کی زبان انہی کے لہجے میں بات ان کو سمجھتے تھے. اور قرآن بھی اسی طرح نازل ہوا تاکہ دیکھیں انسان کا جو یہ اللہ نے کہا کہ ان کے نفسوں میں سے یعنی انہی کے ہم جنس کیا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نبی بنا کے بھیجا. دیکھیں اگر 3 فائدے یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نازل ان کا بعثت ہوئی جو کہ عرب سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لہجے اور ان کی زبان میں اللہ کا پیغام انہوں نے دیا تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو. اگر چین اور جاپان میں کہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی تو اور آپ جو ہے وہ عربی میں قرآن آپ پر نازل ہوتا تو آپ کے جو پہلے فالوورز ہوتے وہ بھی قرآن کو پوری طرح نہ سمجھ پاتے. لیکن یہ اللہ کا احسان تھا کہ جو قرآن جن لوگوں کے موجودگی میں نازل ہوا صحابہ کرام کی وہ ہم زبان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو انہوں نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا. ان کے لیے آسان تھا قرآن کو سمجھنا اور پھر ان کی ذمہ داری تھی قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچانا. تو ان کی سمجھ میں اگر پوری طرح بات نہ آتی تو وہ دوسروں کو کیسے سمجھاتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نمبر 1 احسان کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے یعنی عربوں میں سے ہی عرب رسول کو چنا. پھر بن انفسہم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نسل یعنی انسانوں میں انسان کو رسول بنایا اللہ نے. انسانوں میں کسی اور مخلوق کو رسول بنا کے نہیں بھیجا. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے رسول بنا کر تو انسانوں سے تو انسان مانوس ہوتے ہیں. اس کو سامنے سے ملتے ہیں دیکھتے ہیں ہی ہمیں انسیت محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک ہی جنس کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب مرد اور عورت کے لیے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ہم جنس تمہارے لیے بیوی بنائی تاکہ تم اس سے انسیت حاصل کر سکو. تو انسان اپنی جنس سے کہیں گھبراتا نہیں ہے کہ سامنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. جیسے اگر آپ فرشتے کی شکل میں آتے تو پہلے تو انسان کو اسی گھبراہٹ سے نکلنا پڑتا کہ ایک اور مخلوق آ رہی ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے مگر ایسا نہیں تھا. ہم جنس تھے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور بشر کی کوالٹیز رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے. یعنی وہ انسان تھے وہ مرد تھے کوئی اور مخلوق نہیں تھی. یہ سورہ یوسف کی 109 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی 20 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ کہ ہم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ بھی کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے بھی تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی۔ سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح صرف بشر ہوں، البتہ فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ہمارے لیے ایک اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو بشر بنا کے بھیجا۔ پھر دوسرا نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے من انفسہم میں، کہ اگر سپوز اللہ فرشتوں کو بھیجتے اور ہم کو جو احکامات دیے گئے وہ احکامات ملتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایز اے بشر ان سارے احکامات پر خود عمل کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا، اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کی صورت میں ہم تک وہ پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح معاملات کرتے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، جب کوئی مشکل کام ہوتا تھا اس کو کس طرح سے آپ نے حل کیا۔ یہ ساری باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں، پتہ چلتی ہیں۔ تو اگر کوئی فرشتہ ہوتا اور فرشتہ یہ کام کر کے دکھاتا تو ہم کہتے کہ یہ تو فرشتہ تھا اس لیے کر لیا، یہ کوئی سارے انسانوں کی بس کی کام تو نہیں ہے، تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے تھے یا اس طرح سے فیل کر سکتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو ہی یہ سارے کام کروائے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے، اللہ کے احکامات کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن ہی تھا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کا اخلاق ایک چلتا پھرتا قرآن ہی ہے، تم قرآن پڑھ لو تو قرآن کے مطابق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم پر، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبوت کے فرائض بتا رہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ایک رسول بنا کر کیا مقاصد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذمہ داریاں دی گئی تھی، تو وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اسی طرح سے قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے۔ پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دوسرا کام تزکیہ کیا، ٹھیک ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی قرآن کی اور حدیث کی۔ وَإِن كَانُوا، اور اس سے پہلے مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ پھر کھلی گمراہی میں تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، مگر آپ نے یہ سارے کام کیے۔ اب یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ تعلیم دینا کتاب کی میں قرآن کا پڑھنا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا پڑھنا شامل ہوتا ہے تعلیم میں، لیکن اس کو الگ سے کیوں کہا گیا کہ یتلو علیہم آیات ہی؟ تو اس سے ایک نقطہ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کو معنی نہیں آتا قرآن کا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تب بھی وہ ایک اجر و ثواب کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب ہم قرآن، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خالی تلاوت سے کیا فائدہ، تم کو سمجھنا چاہیے، نہیں، یہ بات، یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف تلاوت کا بھی اپنا اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ ہر لفظ کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی جملے میں کہی گئی ہیں، یعنی کہ یہ اپنا تزکیہ بھی ایک مسلمان پر فرض ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا کیا، ان کے عقائد درست کیے، یعنی شرک ان کے دل سے نکالا، ہر طرح کا شرک نکالا ان کے دل سے، اور توحید سکھائی، اور ان کے جو ہے عادتیں جو ہوتی ہیں، بری عادتیں ان کے اندر جو تھی اس کو نکالا، اور ان کا اچھا اخلاق ان کو سکھایا۔ یہ تزکیہ ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ، اخلاق اور عادات، ان سب کی اصلاح کرنا، اعمال جس طرح سے ہم اعمال کرتے ہیں ان سب کی اصلاح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے اسی لیے آیا ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، کہ ہم اپنا عقیدہ دیکھیں
اور شرک یہی صرف نہیں ہوتا کہ بت پرستی انسان کرے، کسی بت سے دعا مانگے تو ہم کہیں بھئی وہ شرک کرتے، ہمارا شرک سے کیا تعلق، ہم تو مسلمان ہیں. نہیں، مسلمان سے بھی شرک ہوتا ہے. ایک تو جیسے واقعی شرک، یعنی کہ درگاہوں پہ جا کر کسی پیر سے دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، یا کوئی لکی چارم بناتے ہیں کہ یہ جو مطلب اس چیز سے ہمیں فائدہ ہوگا، یا شگون لیتے ہیں، اچھا یا برا شگون لیتے ہیں کہ یہ علامہ یہ ہوا ہے تو اب یہ نقصان ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کالی بلی چلی گئی ہمارے سامنے سے تو ہم کہیں کہ اب نقصان ہو جائے گا، یا اس طرح کا کوئی بھی جو چیز ہے، یہ سب شرکیاں باتیں ہیں. اللہ پر کامل توکل، بھروسہ کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور ہمیں ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا ہے. اور انسان جب نفس پرستی کرتا ہے، اپنی نفس کی ہر بات مانتا ہے کہ مجھے بس وہ کرنا ہے جو میرا دل چاہے، تو یہ نفس کی پوجا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کی کام بھی اس لیے کرتا ہے کہ بس اس کا دل چاہتا ہے، تو اپنے دل کی کوئی بات میں نہیں ٹال سکتی، تو یہ بھی شرک ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ علم سیکھنا قرآن اور حدیث کا، یہ بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مانتے ہیں تو آپ کے مشن کے جو مقاصد تھے وہ ہم کو وہ پورے کرنے ہیں، ہم کو یہ سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہم کو علم سیکھنا، قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنا عمل کرنا، یہ سارے چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. اور آپ کے بعد اس امت مسلمہ کا یہ مشن ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، خود ہی عمل کریں، اپنی اصلاح کریں، اور ہم دوسروں کو بھی کی بھی اصلاح کریں انشاءاللہ، اور دوسروں تک یہ علم پہنچائے. تو یہ سارے کام امت مسلمہ کو اللہ نے امت وسط بنا کے یہ سارے کام، جیسے انبیاء کرام کے جو مشن تھا وہ اب لوگ ان کے فالوورز کو اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر تو انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس طرح وہ گمراہی کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر کرم اور فضل کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں، سب سے پہلے یہ کہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، تاکہ ہم بعض اوقات دیکھیں ہم کئی سالوں تک بھی ہمیں مسلمانوں بس مسلمان نام کے مسلمان ہوتے ہیں اور ہم صحیح طرح سے دین پر عمل نہیں بھی کرتے، تب بھی انسان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ہمارے بچپن سے ہمارے اندر جو ایمان ہے انشاءاللہ وہ ہمارے کام آتا ہے اور ہم اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. کیونکہ جب انسان کسی اور مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے مذہب کی بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو بچپن سے انسان کے دل میں جو آئیڈیالوجی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، جو عقائد ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہمارے عقائد بچپن سے ہمیں ایک اللہ کی بارے میں بتایا گیا، تو ہم کم از کم ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم اگر لاپرواہی میں بھی کچھ زندگی گزار لی پھر بھی ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، تو کم از کم ہمیں اپنا بنیادی عقیدہ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہی ہے، تو یہ ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولما، اور کیا بھلا جب اصابتکم پہنچی تم کو مصیبت، کوئی مصیبت، قد تحقیق اصبتم پہنچائی تم نے، مثلیہا اس سے دگنی، قل تم کہا تم نے، انا کہاں سے، ہذا یہ کہ ہم جب تم اب پھر سے دوبارہ احد کی بات کی جا رہی ہے کہ احد کے دن جب تم کو مصیبت پہنچی تو تم پریشان ہو گئے کہ لو ہم پر کہاں سے مصیبت آ گئی، یہ ہم کیسے ہار گئے، ہمارے لوگ کیسے قتل ہو گئے، ہم تو مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ من عند انفسہم تمہارے نفسوں کی طرف سے، کہ جب تم ہار گئے جنگ میں تو تم کو لگا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے ہار گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آپ ان لوگوں کو بتایا کہ اگر تم کو مصیبت پہنچی اور تمہارے کچھ لوگ مارے گئے، تو تمہارے 70 مسلمان مارے گئے تھے جیسے کہ ہمیں پتہ چلا. تو اگر تمہارے 70 مسلمان مارے گئے تھے تو
تم نے بھی تو کافروں کو بدر میں 70 ان کے بڑے بڑے لوگوں کو مارا تھا، اور تم نے بلکہ ان سے ڈبل مثلیہا، اس سے دگنی چوٹ تم نے پہنچائی تھی کافروں کو، کہ ان کے 70 لوگوں کو قید بھی کیا تھا تم نے 70 کو مارا تھا، 70 کو قید کیا تھا۔ آج تم ہارے ہو، بدر میں اللہ نے تم کو اتنی عظیم فتح دی تھی، آج تم ہارے ہو تو تم کہہ رہے ہو کہ لو ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیوں ہار گئے، اللہ نے کیوں ہمیں فتح کا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم پر کیوں مصیبت آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگوں کے اپنی وجہ سے ہے، اور یہ وجہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے بتائی ہم کو، کہ ایک تو وہاں پر پہاڑی پر سے تیر انداز اتر گئے، سب سے بڑی وجہ تو یہی تھی۔ پھر جب گھبراہٹ ہوئی تو تم لوگوں نے ہمت ہار لی، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ہوئی تو تم جنگ کے میدان کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکار رہے تھے مگر تم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ ساری مسٹیکس تمہاری تھی، تو تم کو تمہاری مسٹیکس کی وجہ سے یہ سب کچھ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم کو پہلے فتح دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی آیت کا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تو قادر تھا کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے بھی باوجود تم کو فتح دیتا، لیکن اللہ نے تم کو سکھانا تھا، تمہاری غلطیوں کو بتانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے غلطیوں کی وجہ سے تمہیں ہار پہنچائی، تمہیں تکلیف پہنچائی، اور تمہارے لوگ مارے گئے۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ چاہتا تو کرتا، تم کو اس پر بھی تمہاری مسٹیک کے باوجود بھی تم کو نقصان نہ پہنچتا، لیکن وما اصابکم، جو تکلیف تم کو پہنچی ہے یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی یعنی احد کے دن، فبإذن اللہ، تو اس میں اللہ کا اذن شامل تھا، اللہ کی مرضی یہی تھی، ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزما لے، ولیعلم الذین نافقوا، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی کھول کے رکھ دے سامنے۔ وقیل لہم، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی کہ اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب اچھا ہو کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے مطابق معاملہ کرتا ہے، ہمیں اپنے اعمال کے مطابق ہمارے اوپر مصیبت تکلیف آتی ہے، غیر مسلم ہم کو دکھ پہنچاتے ہیں، ہم پر غالب آ جاتے ہیں، ہم کو بعض لوگوں کو مغلوب کر دیتے ہیں، بعض کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو پھر ہم سوچے اگر بیٹھ کے کہ لو ہم مسلمان ہیں، پھر ہم کیوں اس بری حالت میں ہیں؟ تو یہ ہم بری حالت ہم اپنی لائی ہوئی ہے ہم پر، کہ ہم کو جیسا بننا تھا، دین پر جس طرح چلنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ پھر بھی اللہ اگر چاہتا تو مسلمانوں کی کمی کوتاہی کے باوجود اللہ چاہتا تو تم کو فتح دے سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ جب تمہارے اندر اتنی کمزوریاں ہیں تو تم کو فتح دے دے، کیونکہ اللہ تم خالص مسلمانوں کو بھی واضح کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو منافق ہیں اور اس کے علاوہ جو کمزور ایمان کے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ چھانٹنا چاہتا تھا، کیونکہ اب منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے آگے کہ وقیل لہم، یہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جنگ میدان سے چلا گیا تھا، میدان میں پہنچنے سے تھوڑے پہلے چلا گیا تھا اپنے 300 آدمیوں کو لے کر، اور اس نے وجہ کیا بتائی تھی کہ چونکہ اس کے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے کہا تھا کہ یہ کوئی جنگ کا طریقہ تھوڑی ہے یہ جو تم لوگ کرنے جا رہے ہو ابھی، کہ اتنا بڑا 3000 کا لشکر موجود ہے سامنے پورے جنگی سامان کے ساتھ، اور تم اتنی چھوٹی جماعت لے کے تم ان کے سامنے میدان میں جا رہے ہو لڑنے کے لیے، تو یہ کوئی جنگ تھوڑی ہے، یہ تو خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی جنگ میں تم جا رہے ہو، تم بہت بیوقوفانہ عمل کر رہے ہو، ہماری بات بھی نہیں مان رہے ہو، تو ہم اس بیوقوفی میں ہم نہیں شامل ہوں گے کہ ہم بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ تو یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا اپنے آدمیوں کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا بتا رہے یہاں پر کہ وقیل لہم، جب ان سے کہا گیا، ان منافقوں سے جب وہ جا رہے تھے تو ان سے کچھ لوگوں نے کہا
کہ تم مت جاؤ، بلکہ کیا کرو، تعالو آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھ ہماری مدد کرو لڑنے میں، وادفعوا، یا پھر کم از کم تم ان کو ہمارے ساتھ رہو تاکہ وہ ہماری کوانٹٹی کو دیکھ کے وہ ہمیں بالکل کمزور نہ سمجھے۔ تو ظاہری بات ہے جنگ کے میدان میں دشمن کے لیے ایک یہ بڑی ہمت والی بات ہوتی ہے کہ سامنے سے دشمن بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، تو ان کا کانفیڈنس اور بڑھ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اس وقت ان سے کہا کہ بھائی تم مت جاؤ، واک آؤٹ مت کرو، تم اگر یا تو جنگ کرو ہمارے ساتھ، اور تم ہمارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہو تو کم از کم ہماری قوت بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دو، ٹھیک ہے، کم از کم تم ہمارے ساتھ کھڑے رہو تاکہ لوگوں کو، دشمن کو پتہ چلے کہ تم ہمارا ساتھ دے رہے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا عبداللہ ابی نے، قالو، انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم یہ سمجھتے کہ واقعی میں یہ جنگ ہو رہی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے، ٹھیک ہے، مگر تم تو بالکل ہی ہلاکت میں جا رہے ہو، یہ مطلب ہے۔ یہ ٹکڑا یہاں پر نہیں لکھا ہے، خالی اتنا لکھا ہے کہ اگر ہم جانتے کہ واقعی میں یہ جنگ ہے تو ہم چلتے، مگر یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ اتنے سے لوگ تم چلے ہو اتنے بڑے فوج کے سامنے میدان میں لڑنے کے لیے، اپنے گھروں سے دفاع کرنا بہتر تھا۔ تو یہ تو تم اتنی بیوقوفی میں اپنی صرف جانوں کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں بتا رہے ہیں کہ منافقین نے کہا کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ تم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو ہم ضرور آتے تمہارے ساتھ۔ تو یہ بات، اس بات پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم وہ منافق، للکفر، کفر کے قریب، یومئذ، کفر کے لیے اس دن، اقرب منہم للایمان، یعنی کہ اس وقت جو ان کا یہ کہنا تھا یہ کفر سے زیادہ قریب ان کو کر رہا تھا مسلمان ہونے کے بجائے، یعنی ان کا جو عمل تھا وہ کافروں والا تھا، مسلمانوں والا نہیں تھا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہلاکت ہے۔ مسلمان تو اللہ پر بھروسہ کر کے چلتے، اور چاہے چھوٹا لشکر تھا دشمن کا چاہے بڑا، وہ مقابلہ کرتے، مگر انہوں نے کفرانہ کلمہ کہا۔ یقولون، اور وہ کہتے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں کچھ اور بات تھی، وہ بظاہر تم کو یہ کہہ رہے تھے مگر ان کے دل میں کیا تھا کہ آج مسلمانوں کو ختم ہونے دو، آج دشمن سے ہم چھوڑ دو ان کو اس حالت میں کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے، آج چلو مسلمان ختم ہو جائیں گے تو ہماری جان چھوٹے گی، ٹھیک ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کی حال جانتے ہیں۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اللہ کی حکمت کیا تھی تمہارے ہار میں، کہ اللہ چاہتا تو تم کو جیتا دیتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تم کو کیوں ہارنے دیا، تاکہ یہ سارے لوگ الگ الگ چھانٹی ہو جائے، کہ مسلمانوں کا بھی پتہ چل گیا، بزدل لوگوں کا بھی پتہ چل گیا جن کا ایمان کمزور تھا، جس نے جو بھی غلطی تھی جس کے اندر، منافقین کھل کر واضح آ گئے، کیونکہ منافقین نے جو الفاظ کہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیے اور کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، گویا کہ منافقین کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ تو یہ مقصد تھا اللہ کا کہ سب کو الگ الگ کر دے، مسلمانوں کو بھی واضح کر دے کہ کون سے خالص مسلمان ہیں اور کون سے کمزور ایمان والے مسلمان ہیں، کون سے منافق ہیں، سب پتہ چل گیا جنگ احد والے دن۔ تو یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ چونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ کفر کے قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر تھے اس وقت، تو گویا کہ ہمیں اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کوئی انسان ہمارے سامنے توحید کا اقرار کرنے والا ہو تو ہمیں اس کو، چاہے اس کے اعمال ہمیں منافقین جیسے بھی لگے، ہم اس کو کفر کا کلمہ اس پر نہیں بتا سکتے کہ یہ کافر ہے۔ اللہ ہی دلوں کا حال جانتا ہے، اس کا معاملہ، اس کے ایمان کا معاملہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں۔ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو، کسی بھی یہ کہنے والے کو کہ وہ مسلمان خود کو کہہ رہا ہے، ہم اس کو کافر نہ کہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سبق نکالا ہے یہاں سے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کی جو
ایمان ہے وہ بدلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں. گویا کہ ایمان جو ہے اس کے درجات ہوتے ہیں. ہمارا ایمان ہائیسٹ لیول پر بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت ہمارا ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس سبق سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ ایمان اعمال جو ہے وہ ایمان کا آئینہ ہے. ہمارے دل میں کس قدر ایمان ہے وہ ہمارے عمل سے ہمیں پتہ چلے گا. تو ہم اپنے اعمال پر، ہماری نمازوں کی خشوع اور خضوع سے ہمارے دل میں کتنا زیادہ نیکیوں کا جذبہ آتا ہے، کتنا ہمیں اچھی بات سننے میں مزہ آتا ہے، کتنا قرآن سے محبت ہے ہمیں، یہ سارے ہمارے اعمال ہمیں ہمارے ایمان کے لیول بتاتے ہیں. تو ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. یہ بات اس سے ثابت کی ہے علماء نے، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم اپنے ایمان پر نظر رکھیں. ہاں، جہاں تک دوسروں کا معاملہ ہے ان کے ایمان پر نظر رکھنا ہمارا کام نہیں ہے. وہ اگر اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں تو ہم ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں، ٹھیک ہے، ان پر کفر کا فتویٰ نہ دیں ہم. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، ان لوگوں نے قالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور بیٹھے رہے، خود تو بیٹھے رہے، اور پھر اپنے، یعنی کہ یہ جو منافق تھے خود تو جنگ میں نہیں شامل ہوئے لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں سے، یعنی کہ جو مسلمان تھے ان سے کیا کہا، جو مسلمان شہید ہو گئے ان کے بارے میں دوسروں سے کیا کہا، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے آج اور ہمارے مشورے پر عمل کرتے، ما قتلوا، آج یہ مارے نہ گئے ہوتے. کیونکہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے تو اب انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو اس طرح سے قتل نہ ہوتے آج. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، فدرؤ، کہ دور کر دو، انفسکم، تمہارے نفسوں سے، موت کو، ان کنتم صادقین، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہماری بات سے ان کی جان بچ سکتی تھی، تو تم اپنی فکر کرو. تم کیا اپنی موت کو دور کر سکتے ہو؟ کیا تم ان کے لیے دعویٰ کرتے ہو کہ ہماری بات سے، ان کی موت سے وہ بچ سکتے تھے جو شہید ہو گئے؟ تو تمہاری موت کو تم دور کر سکو گے جب موت تمہارے اوپر آئے گی؟ تو یہ ایک طرح سے منافقوں کو سامنے کھولنا بھی تھا اور زندگی اور موت کا صحیح عقیدہ بھی درست کرنا تھا کہ موت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. چاہے انسان کتنے ہی سیف ماحول میں بیٹھا ہوگا، اگر موت آنی ہے تو وہ آ جائے گی. اور جس کی موت نہیں ہے وہ چاہے آگ کے دریا میں بھی کود جائے وہ نہیں مرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کے لیے موت کا فیصلہ نہیں کیا ہے. تو انسان کو کبھی بھی کسی حادثے سے کوئی مر جائے، کسی ہم نے کہا ہو کہ یہ مت کرو اور پھر وہ اس کی موت آ جائے تو ہم یہ کہیں کہ ہماری بات نہیں مانی تو مر گیا، یہ صحیح نہیں ہوتا. کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کی موت کب آنی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اس کو کسی کی موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا. منافقین کی پہچان بھی ہوئی ان آیات میں کہ جو اس وقت منافقت کی جن لوگوں نے، انہوں نے جو باتیں اپنے منہ سے کہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر دی اور بتا دیا کہ یہ ان کی منافقین کی باتیں تھی. یہ تو گویا کہ منافقین بھی کھل کر سامنے آ گئے، اور یہ جنگ میں اس ہار کا ایک مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ جو چھپے دشمن ہیں ان کو واضح کر دے اللہ.